کیا ہم بھیک کے بغیر زندہ رہ سکتے ہیں؟ السلام علیکم جی، میرا نام فاروق شیخ ہے اور میں پی ٹی آئی یو ایس اے میں ممبرشپ کوآرڈینیٹر ہوں۔ آج کل پاکستان کے میڈیا پر ایک سوال بڑے شد و مت سے زیر بحث ہے کہ کیا پاکستان بھیک یا فوراً مدد کے بغیر زندہ رہ سکتا ہے؟ اس سلسلے میں جب میں نے اپنے نوٹس کو چیک کیا اور تھوڑی سی ریسرچ کی تو بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ فگرز سامنے آئی، اور میری خواہش ہے کہ یہ فگرز میں آپ سے شیئر کروں اور پھر آپ خود فیصلہ کریں کہ کیا بھیک مانگنا ہمارے لیے جائز ہے؟ کیا ہم اپنے اس ساتھ ایک جذباتی تعلق ان چیزوں سے بھی ہے جو اس وقت میری پارٹی معاف کیجیے گا خیبر پختونخوا میں ایک موومنٹ کے ذریعے ان جذبات کا اظہار کر رہی ہے؟ لائک پی ٹی آئی اس حمایت میں نہیں کہ پاکستان پر ڈرون حملے ہوں اور پاکستان کی سرزمین کو کسی دوسرے ملک کی سرزمین پر حملے کے لیے استعمال کیا جائے، جس طرح نیٹو افواج پاکستان کی سرزمین سے اسلحہ لے جا کر افغانستان میں استعمال کر رہی ہیں، اور حکومت پاکستان اس کا جواز یہ پیش کرتی ہے کہ اگر ہم نیٹو کے سامان کو راہداری نہ دیں تو امریکن گورنمنٹ ہماری امداد بند کر دے گی اور اس کے بغیر ہم زندہ نہ رہ سکیں گے۔ میں پچھلے چند سالوں کی بلکہ 40-45 سال کی فگر میں دیتا ہوں آپ کو کہ ہماری اکانومی کی شیپ کیا ہے۔ 1960 میں ہماری گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ 20,068 ملین روپی تھی، اور اس وقت ڈالر کا پیرٹی ریٹ 4 روپے 76 پیسے تھا۔ 1970 میں یہ 20,000 کے بڑھ کر 51,355 ملین روپی ہو گئی، اور پیرٹی ریٹ پھر وہی تھا 4 روپے 76 پیسے۔ 1980 میں گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ بڑھ کر 56,914 ملین روپیز ہو گئی، اور اس وقت پیرٹی ریٹ 16 روپے 28 پیسے تھا۔ 2005 میں ہماری ٹوٹل گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ 6,58,103 ملین روپی ہو گئی، اور پیرٹی ریٹ 59 روپے 86 پیسے تھا۔ آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہماری اکانومی کا سائز 2005 تک کتنا تھا۔ 2009 میں ہماری گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ امریکن ڈالر میں 545.6 بلین ڈالرز ہو گئی، اور یہ وہ فگرز ہیں جس کو ہم وائٹ اکانومی ٹریٹ کرتے ہیں۔ 2012 میں یہی فگر بڑھ کے 742 بلین ڈالر ہو گئی۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق پاکستانی اکانومی میں 60% وائٹ اکانومی اور 40% بلیک اکانومی ہے۔ اگر ہم 742 کا 40% لیں جو کہ بلیک اکانومی ہے تو وہ تقریباً 280 بلین ڈالر بنتے ہیں۔ 742 اور 280 اگر ان کو جمع کریں تو 1 ٹریلین ڈالر سے زیادہ کی اماؤنٹ بن جاتی ہے۔ اتنی بڑی اکانومی میں جہاں پہ 1,000 بلین ڈالر ٹوٹل اکانومی کا سائز ہو، اس میں 1 بلین ڈالر کو اگر نکال لیا جائے تو کیا ایفیکٹ آئے گا؟ اس کو کیلکولیٹ کرنا میں آپ کے اوپر چھوڑتا ہوں۔ وجہ صرف یہ ہے کہ ہم ذہنی طور پہ بانجھ ہو چکے ہیں۔ ہمارے اکانومسٹ جو بذات خود بذوم خود اپنے آپ کو بہت بڑی چیز تصور کرتے ہیں، لیکن ان کے پاس اتنی کیپیبلٹی نہیں کہ وہ چھوٹی چھوٹی رقموں کو بچت بنا کر 1 بلین ڈالر کو کور کر سکیں، لیکن وہ اس کو زیادہ بہتر سمجھتے ہیں کہ ہم غیروں کے آگے ہاتھ ملائیں، IMF کے در پہ ناک رگڑیں، امریکہ بہادر کے آگے ماتھا رگڑیں، اور اس کے بعد کہیں کہ جی ہم ان پیسوں کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے۔ کیوں زندہ نہیں رہ سکتے؟ اس کی صرف ایک وجہ ہے کہ ان اکنامک میسٹرز کی اپنی عیاشیاں پوری نہیں ہوتی۔
ان عیاشیوں کو پورا کرنے کے لیے، قوم کو ذہنی طور پر غلام بنائے رکھنے کے لیے یہ چاہتے ہیں کہ ہم ہمیشہ دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلاتے رہیں، قوم کو ایک جھوٹے سحر میں جکڑے رکھیں تاکہ قوم ذہنی طور پہ غلام بن جائے۔ اگرچہ 1947 میں ہم نے آزادی تو حاصل کر لی، لیکن ہمارا رولنگ طبقہ، الیٹ، وہ آج بھی ذہنی طور پر مغرب کی غلام ہے۔ وہ یہ سوچتی ہے کہ اگر مغرب نے ہمارے سر سے ہاتھ اٹھا لیا تو ہمارا کیا بنے گا۔ وہ ہمارا کیا بنے کے چکر میں ملک کا، قوم کا، ملت کا بیڑا غرق کر رہے ہیں۔ اب مجھے بتائیے کہ اگر آپ کی آمدنی 2 لاکھ روپے ماہانہ ہو اور اس میں سے آپ کی کمپنی آپ کو 1,000 روپے ماہانہ کم دینا شروع کر دے تو کیا آپ کے گھر کا بجٹ ڈسٹرب ہو جائے گا؟ کہ آپ اس قابل نہیں رہیں گے کہ آپ اپنے گھر کو مینٹین کر سکیں، اپنے اخراجات پورے کر سکیں صرف 1,000 روپے کی کمی سے؟ یہی حساب ہے کہ اگر ہمارے ملک کی جی ڈی پی کی گروتھ کے عوض $1 بلین کی انکلوژن کم ہو جائے تو کیا پاکستان دیوالیہ ہو جائے گا؟ یہ وہ کویسچن ہے جو ہمارے رولنگ الیٹ نے ہمارے ذہن میں زہر کی طرح بھر دیا ہے اور ہمیں ذہنی طور پر اتنی پسماندگی کا شکار کر دیا ہے کہ ہم اپنی ہر مشکل کے حل کے لیے مغرب کی طرف دیکھتے ہیں۔ آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ ایک اگر ہم لگژری کار امپورٹ کرتے ہیں، اس کی قیمت $50,000 سے $60,000 کے قریب آتی ہے۔ اگر ایک ہم چھوٹی کار جس کو ہم عوامی کار کہہ سکیں یا پبلک کی کار کہہ سکیں، اس کو پاکستان میں مینوفیکچر کریں تو اس کی کاسٹ $8,000 سے $10,000 آتی ہے۔ کیا یہ بہتر نہیں کہ ایک لگژری کار کی امپورٹ کو ہم ختم کر کے اپنی ڈومیسٹک پروڈکشن میں 10 کاروں کا یا 6 کاروں کا اضافہ کر دیں؟ اس سے نہ صرف روزگار نکلے گا بلکہ ہمارے قیمتی فورن ایکسچینج کی بھی بچت ہوگی، جس کے لیے یہ غیروں کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ مگر کیا کیا جائے؟ پبلک میں سے کتنے لوگ ہیں جو بیوک، شیورلے، لیکسس، BMW یا اس قبیل کی دوسری کاریں خریدتے ہیں؟ یہ یقیناً صرف ایلیٹ ہی کی عیاشیاں ہیں جن کو پورا کرنے کے لیے وہ ہم سے زیادہ فورن ایکسچینج خرچ کر دیتے ہیں اور پھر ہمیں دوسروں کے آگے بھکاری بنا کے پیش کرتے ہیں تاکہ ان کی اپنی عیاشیاں پوری ہو سکیں۔ اب یہ دیکھیے کہ اگر ہم کاٹن ایکسپورٹ کریں تو ہمیں مارکیٹ ریٹ کے مطابق 68 سینٹ پر پاؤنڈ سے لے کے $1.19 تک 1 پاؤنڈ کاٹن کی قیمت ملتی ہے۔ لیکن اسی کاٹن، 1 پاؤنڈ کاٹن کو اگر ہم شرٹس میں کنورٹ کریں تو ایک شرٹ میں کتنی کاٹن لگتی ہے؟ ایک محتاط اندازے کے مطابق پولیسٹر کو ملا کے ہم 1 پاؤنڈ میں تقریباً 2.5 قمیضیں پروڈیوس کر سکتے ہیں، اور منیمم قیمت، راک باٹم قیمت ایک قمیض کی انٹرنیشنل مارکیٹ میں $3 ہے۔ یعنی 1 پاؤنڈ میں ہم نے 2.5 قمیضیں پروڈیوس کی تو ان کی ویلیو جو ہوگی وہ تقریباً $7.5 بن جائے گی۔ کہاں $1 یا $1.19 جو کہ بہت زیادہ قیمت، جب انتہائی مہنگی کاٹن ہو انٹرنیشنل مارکیٹ میں تو اس وقت $1.19 پاؤنڈ ہوتی ہے۔ $1.19 کے مقابلے میں ہم $7.5 اس کو ایکوائر کریں گے۔ لیکن کیا کیا جائے؟ ہماری الیٹ کو آسان راستہ چاہیے پیسہ کمانے کا، اور وہ ہے بجائے اس کے کہ سر درد لو، فیکٹری لگاؤ، کاٹن کو قمیضوں میں یا گارمنٹس میں کنورٹ کرو، بہتر یہ ہے کہ کاٹن کو را شیپ میں ایکسپورٹ کر دو۔ نہ کوئی جھنجھٹ پالنا پڑے گا، نہ کچھ ہوگا، اور پیسے جیب میں آئیں گے، اور عام آدمی اسی لیول پہ رہے گا جہاں پہ وہ ان کی طرف دیکھتا رہے اور وہ اس کام میں آزاد رہے کہ عوام کو بھکاری کے طور پہ پیش کرتے رہیں۔ یقین مانیے کہ اگر ہم اپنے ریسورسز کو مناسب طریقے سے استعمال کریں، اگر ہم اپنی آمدنی کو ایک حلال آمدنی سمجھتے ہوئے اسی طریقے سے استعمال کریں جس طرح ہم اپنے خون پسینے کی کمائی کو کرتے ہیں، تو ہمیں بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں، بلکہ ہم واپس اس سٹیج پہ آ جائیں گے جب 1960 اور 1962 کے درمیان پاکستان نے مغربی جرمنی کو $20 کروڑ قرض دیا تھا۔ آپ یہ سن کے حیران ضرور ہوئے ہوں گے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ 1960 کی دہائی میں
पाकिस्तान की इकोनॉमी उन इकोनॉमिक मास्टर्स के हाथ में थी जो इकोनॉमी को जानते थे, जिनको पता था कि इकोनॉमी को मैनेज किस तरह किया जाता है। उस वक्त उन्होंने मगरबी जर्मनी को $20 करोड़ का कर्ज दिया था, और आज ये वक्त है कि वो ममालिक जो पाकिस्तान की तरफ हमायत के लिए देखा करते थे, वो आज हमें आंखें दिखाते हैं। आज वो हमें बताते हैं कि हमें अपनी इकोनॉमी किस तरह चलानी चाहिए। एक वक्त था कि कोरिया, इंडोनेशिया, मलेशिया ये पाकिस्तान को एक मॉडल कंट्री तस्वर किया करते थे, और आज ये वक्त है कि वो ममालिक हमें मशवरे देते हैं कि हमें अपनी इकोनॉमी किस तरह सीधी करनी है। बहरहाल ये चंद छोटी सी बातें हैं जो आपके गुजारिश है गोश की हैं, इन पर गौर ज़रूर कीजिएगा और ये ज़रूर सोचिएगा कि आखिर वो क्या चीज़ें हैं जिन्होंने हमें इन हालात पर पहुंचा दिया, और वो क्या अवामिल हैं जिनको हमें इख्तियार करना है और अपनी खुद मुख्तारी और खुददारी को दोबारा रिवाइव करना है। मैं मशकूर हूँ आपका। अस्सलाम वालेकुम।